موزن رسول سیدنا بلال حبشی، آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ خاندانی غلام تھے۔ مکہ کی منڈی میں آپ کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ اس وقت غلاموں کی قدر بھیڑ بکریوں یا اونٹ سے بھی کم ہوا کرتی تھی۔ امیہ کی ظالم بیوی آپ کو بے دردی سے پیٹا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس قدر مارا کہ مار کی وجہ سے آپ کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ قبول اسلام کے بعد تو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ آپ پر توڑ دیے گئے۔ کبھی امیہ بن خلف پیٹتا، کبھی ابو جہل، اور جب تک یہ ملعون ظالم تھک نہ جاتے پیٹنا بند نہ کیا جاتا۔ آپ کے گلے مبارک میں رسی ڈال کر مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، جو دن بھر آپ کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے۔ آپ کا ظالم آقا آپ کو گرم ریت پر لٹا دیتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ یہاں تک راوی لکھتے ہیں کہ وہ انگارے دہکاتا اور اس پر آپ کو پشت کے بل لٹا دیتا، اور وہ انگارے آپ کی چربی پگھلنے سے ہی بجھتے۔ وہ ظالم ہر ظلم، ہر جبر آپ پر روا رکھے ہوئے تھا، مگر آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ مستانہ تھا، وہ تھا آہد، آہد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ پر انسانیت سوز مظالم کو دیکھتے تو غمگین ہو جاتے، فرماتے اے بلال صبر کرو۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو امیہ بن خلف کی غلامی سے آزاد کروا لیا اور خدمت اقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آزاد کر دیا، لیکن آپ نے غلامی رسول کو قبول کیا اور عاشق مصطفیٰ کی دستار سر پر سجا لی اور خدمت نبی میں ہمیشہ جانثاری سے حاضر رہے۔ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی آپ سے محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں نکلے، یا سیدی کی درد انگیز صدا بلند کرتے رہے۔ جب غم برداشت سے باہر ہوتا گیا تو ملک شام چلے گئے۔ ایک دفعہ آپ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے بلال تجھے ہماری یاد نہیں آتی؟ تو بلال فوراً روتے ہوئے بیدار ہوئے اور لبیک یا سیدی کہتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ آن پہنچے۔ موزن رسول کی مدینہ میں آمد کی خبر جیسے ہی اہل مدینہ کو ہوئی، دوگ جوگ در جوگ دیوانہ وار آپ کی زیارت کو امڑ آئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، یہاں تک کہ حسنین کریمین بھی آ گئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ ہمارے نانا جان کے عہد کی اذان سنا دیں۔ بلال یہ فرمائش کیسے رد کر سکتے تھے؟ آپ نے اذان کہنا شروع کی، پورا مدینہ اشکوں اور سسکیوں سے گونجنے لگا۔ عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وصال حضور اور ان کی جدائی کے غم نے سب کو آپ دیدہ کر دیا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو آپ نے اپنی عادت مبارک کے مطابق ممبر رسول کی طرف رخ کیا۔ دیکھا تو وہاں آپ کو موجود نہ پا کر غم سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان بھی مکمل نہ کہہ پائے۔ اس کے بعد تا عمر آپ نے کبھی اذان نہیں کہی۔ پھر کچھ دن مدینہ رہے اور دوبارہ شام چلے گئے اور وہیں آپ نے رحلت فرمائی۔